السلام علیکم دوستو، آج 26 مارچ اور اتوار کا دن ہے۔ سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں اس ویڈیو کے دوران آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو ویڈیو پر بنا اسکپ کیے انت تک بنے رہیے گا۔ ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، چینل پر نئے سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح سے سعودی عرب کی نیوز اپڈیٹس آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس نے عمرہ زائرین کو ہدایت کی کہ وہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ جاتے وقت کسی قسم کا سامان اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ سامان کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ سول ڈیفنس نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں آگے کہا کہ عمرہ زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی یا مسجد الحرام میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے سامان بالکل بھی ساتھ نہ رکھیں۔ آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے کے دوران دنیا بھر سے عمرے کی ادائیگی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاک مسجد آتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے اندر سے بھی الگ الگ شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ رمضان کا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بھیڑ کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی طرح کا سامان نہ لائے۔ اس کے علاوہ سامان اٹھا کر چلنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہازات کے ٹویٹر پر ایک سوال کیا گیا، خروج وعدہ کے لیے 600 ریال جمع کرائے ہیں مگر ابشر اکاؤنٹ پر خروج وعدہ کے لیے کارروائی پوری نہیں کی گئی، ایسے میں رقم واپس لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اسپانسر کا کہنا ہے کہ خروج وعدہ کی فیس جو ایک بار جمع ہو جاتی ہے وہ واپس نہیں لوٹتی۔ سوال کے جواب میں جہازات کا کہنا ہے کہ صرف فیس جمع کرانے سے خروج وعدہ ویزا جاری نہیں کیا جاتا، جب تک کہ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے خروج وعدہ ویزا جاری کرانے کے لیے ضروری ہے کہ فیس ادا کرنے کے بعد ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے جتنے دنوں کے لیے ویزا جاری کرانا ہے اس کی کمانڈ دی جائے، جس کے بعد خروج وعدہ جاری کیا جاتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں جیسے کہ صرف فیس جمع کرائی گئی ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہوا، تو ایسے میں فیس کو واپس لیا جا سکتا ہے اگر پلان بدلتا ہے تو، لیکن اگر ایک بار چھٹی جاری ہو گئی تو پھر فیس واپس نہیں ہو پاتی۔ سعودی کیندری موسمی وباگ کا کہنا ہے کہ اتوار 26 مارچ کو مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور باری کی امید ہے۔ سعودی ایجنسی کے مطابق موسمی وباگ نے کہا کہ بارش کا سلسلہ اتوار کی صبح 10 بجے تک جاری رہنے کی امید ہے۔ موسمی وباگ کی رپورٹ میں آگے کہا گیا کہ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ شہر اور الجموم کمشنری کے علاوہ چاروں طرف کے علاقوں تک جاری رہے گا، جبکہ کچھ جگہوں پر تیز ریتیلی ہوا کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں بیتے ایک ہفتے کے دوران چیکنگ میں 16,649 الیگل غیر ملکیوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ گرفتاریاں 16 مارچ سے 22 مارچ 2023 کے دوران ہوئی ہے۔ 10,649 الیگل غیر قانونی جو پکڑے گئے ہیں، ان میں سے 9,259 اقامہ لا کو وائلیٹ کر رہے تھے، 4,899 بارڈر لا کو وائلیٹ کر رہے تھے، جبکہ 2,491 غیر ملکی لیبر لا کو وائلیٹ کر رہے تھے۔ اسی پیریڈ کے دوران 1,132 ایسے لوگ بھی گرفتار ہوئے سعودی عرب کی سرحد پار کر کے سعودی عرب میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سے سعودی عرب کی سرحد کو پار کر کے سعودی عرب سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 68 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 18 ایسے لوگ بھی گرفتار ہوئے جو کہ الیگل طرح سے رہنے والے غیر ملکیوں کی مدد کر رہے تھے، یعنی انہیں ٹرانسپورٹ اور رہنے کی سویدھا دے رہے تھے۔ نیوم ایئر لائن کے سی او نے کہا کہ سعودی عرب کے شہر نیوم کے لیے ایک ایئر لائن 2024 کے آخر تک شروع کی جائے گی۔ نیوم ایئر لائن کے سی او گوئرش کا کہنا ہے کہ فیوچر کے شہر نیوم کے نام سے نیوم ایئر لائن ہر طرح سے الگ ہوگی، پیسنجرز کو الگ طرح کا ہی تجربہ اس سے ملے گا۔ گوئرش نے اپنے بلاگ پوسٹ میں کہا کہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آپ کے بیگ آپ کے گھر یا دفتر سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور جس ہوٹل یا جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچا دیے گئے ہو۔ انہوں نے بلاگ پوسٹ میں آگے کہا کہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ بائیو میٹرک اتنا طاقتور ہو کہ جیسے ہی آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، چہرے کی پہچان کے ذریعے سیکیورٹی آپ کو بنا کسی رکاوٹ کے گیٹ سے اندر جانے، یعنی صرف چہرے کے ذریعے ہی سیکیورٹی چیک ہو جاتا ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں کہ یدی آپ کی میٹنگ کا ٹائم بدل جاتا ہے تو کچھ ہی وقت میں آپ اپنی فلائٹ بھی بدل سکتے ہیں، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سعودی ٹریفک وباگ نے رمضان کے دوران ٹرکوں، ٹریلروں اور بڑی گاڑیوں کا شہروں میں انٹری کا نیا چارٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک وباگ نے ریاض، جدہ، دمام، زہران اور خوبر میں بڑی گاڑیوں کے انٹری کے لیے ٹائم کو ریزرو کر دیا ہے۔ ٹریفک وباگ نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران اتوار سے جمعرات تک کوئی بھی بڑی گاڑی صبح 8 بجے سے رات 2 بجے تک ریاض شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جدہ میں اتوار سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک اور رات 9 بجے سے 1 بجے تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ منع ہے۔
ट्रैफिक विभाग ने आगे कहा कि इससे सिर्फ वाटर टैंकर और सफाई की गाड़ियों को छूट मिलेगी। विभाग का कहना है कि दम्माम, अल-खुबर और ज़हरान में रमज़ान मुबारक के दौरान सुबह 9 से रात 11 तक बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी है। सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री का कहना है कि रमज़ान के दौरान किसी भी शख्स को एक से ज़्यादा उम्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। सभी लोग सिर्फ एक बार उम्रा करें, दूसरों को भी उम्रा करने का मौका दे। हज मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि रमज़ान में एक मरतबा उम्रा की पाबंदी से दूसरों को इत्मीनान और आसानी के साथ उम्रे का मौका मिल सकेगा। हज मिनिस्ट्री का कहना है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं वो नुसुक ऐप के ज़रिए परमिट जारी कराए और वक्त की पाबंदी करे। हरमैन शरीफेन मैनेजमेंट ने रमज़ान के दौरान मस्जिद हराम में लेडीज़ विजिटर की खिदमत के लिए बड़ी तादाद में लेडीज़ स्टाफ को तैनात किया है। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक मैनेजमेंट ने ज़ायर औरतों की सहूलत के लिए मुसल्ले भी तैयार किए हैं और आने जाने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए रास्ते भी बनाए हैं। लेडीज़ उम्रा विजिटर के आने जाने के लिए 22 दरवाजे रिजर्व किए गए हैं। मस्जिद हराम के अंदर और बाहर 68 मुसल्ले भी तैयार किए गए हैं। मस्जिद हराम के चारों तरफ लेडीज़ के लिए 11 वॉशरूम बनाए गए हैं और 7 कॉम्प्लेक्स रिजर्व किए गए हैं जिनकी सफाई और धुलाई दिन में 7 बार होती है। सऊदी अरब में फूड सिक्योरिटी की जनरल अथॉरिटी ने रमज़ान के दौरान खाने की बर्बादी को रोकने के लिए स्पेशल आगाही मुहिम शुरू की है जिसे बिल कफ़ाया तदूम के नाम दिया गया है। अल अरबिया अखबार के मुताबिक अथॉरिटी की अपील पर सऊदी शहरियों जबकि सरकारी और प्राइवेट विभागों के साथ साथ कुछ NGO भी इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपको एक जानकारी देते हैं खाना बर्बाद होने के हवाले से जो कि कहीं ना कहीं आपको भी हैरान कर देगी। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब में हर साल 33% खाना वेस्ट होता है। आपने अक्सर अपने आसपास भी कभी देखा होगा होटल पे जब कभी आप खाना खाने जाते हैं तो सऊदी कितना ज़्यादा खाना लेते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हो बाकी वहीं छोड़ जाते हैं, वो सारा वेस्ट में जाता है। यानी अगर हम इसको पैसों से कन्वर्ट करके देखें तो सऊदी अरब में एक साल में 40 अरब रियाल के लगभग खाना वेस्ट हो रहा है। मक्का मुकर्रमा के अलग अलग इलाकों से रमज़ान के दौरान मस्जिद हराम तक आने जाने के लिए इन दिनों शटल बस सर्विस के 17 रूट रिजर्व किए गए हैं। शटल बस सर्विस 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध कराई जा रही है और इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। हर 5 मिनट में शटल बस सर्विस मिलती है लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। मक्का के बाहर जो शहर है उनसे जो बड़ी बसें जाती है जहां उन बसों की पार्किंग बनाई गई है फिर आपको शटल बस वहां से मिलेगी तो 16 रियाल का किराया लगेगा। इसके अलावा जो अपनी पर्सनल कारों से जाते हैं वहां से वो शटल बस सर्विस लेंगे तो 7 रियाल का किराया उनके लिए रखा गया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में शनिवार 25 मार्च 2023 को कारोबार के शुरू से ही सोने की कीमतों में कमी देखी गई। सऊदी में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोना ही खरीदा और बेचा जाता है जिसकी कीमत 208 रियाल और 67 हलाला रिकॉर्ड की गई। जुमे को 210 रियाल और 15 हलाला इसकी कीमत थी। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 238 रियाल 48 हलाला, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 218 रियाल 61 हलाला, 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 178 रियाल 86 हलाला में बेचा गया। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब की वीडियो कैसी लगी कमेंट के रूप में बताएं। चैनल पर नए इसी तरह की खबरें रोज़ाना सुनना चाहते हो, सऊदी अरब के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।